امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، جس مقام پر میرے مولا پاک شہید ہوئے، جس مقام پہ یعنی تربت جو آپ کی قبر مبارک ہے وہاں کی یہ مٹی ہے، وہاں سے لائی جاتی ہے اور شہادت کے وقت جو ہے یہ سرخ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ جو چشمے کا پانی ہے جسے عین الحسن علیہ السلام کہا جاتا ہے، جسے میرے مولا حسن علیہ السلام نے معجزے سے جاری فرمایا، یہ اس چشمے کا پانی ہے۔ اور یہ مقام جو کوفہ سے یعنی عراق میں کوفہ ہے، اور کوفہ کے مضافات میں جو زیارات ہیں نا وہاں پہ زائرین جاتے ہیں۔ عین الحسن، عین عربی میں چشمے کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ موجود ہے، اس کا پانی پیا جاتا ہے۔ اور جب یہ مولا نے معجزے سے جاری فرمایا تھا تو مولا نے فرمایا تھا کہ ہر زمانے کے لا علاج مرض کے لیے یہ شفا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جیسے ماربل یا سنگ مرمر لگایا جاتا ہے نا، تو حرم کے میں مطلب ایک چیز لگتی ہے، کچھ عرصے بعد اسے تبدیل کرتے ہیں، تو وہ جو تبدیل کرتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے رکھ لیے جاتے ہیں۔ وہ جو خوش قسمت افراد یا میرے جیسے خاکسار جن پہ مالک مہربانی فرمائے انہیں یہ وہاں سے گفٹ ملتا ہے۔ تو یہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کا جو پتھر ہے ماربل، اس کا ایک ٹکڑا ہے جو حرم سے گفٹ ملتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، دا ڈیلی اسکوپ کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، کربلا سے منسوب بہت سارے تبرکات معجزات کے بارے میں آپ نے سنا، سوشل میڈیا پہ دیکھا یا جاننے والوں سے سنا، لیکن لوگ حقیقت نہیں جانتے۔ آج ہم ایک شاہ جی کے پاس موجود ہیں جنہیں 2 دفعہ یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ کربلا معلیٰ گئے، زیارات کیں اور ایران اور عراق کا سفر بھی کیا۔ ان کے پاس ایسے تبرکات موجود ہیں، ایسے واقعات موجود ہیں، ایسے ایسے زندہ معجزات جنہوں نے وہاں پہ دیکھے کیا لوگوں سے سنے۔ انہوں نے جب مجھ سے شیئر کیے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں، اور جو چیز لوگ سننا چاہتے ہیں، جو سوال لوگوں کے ہوتے ہیں، جو متضاد سی رائے سوشل میڈیا پہ پائی جاتی ہے، آج اس کو ہم کلیئر کرنے کی ہلکی سی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو 3 چیزیں یہاں پہ، کیونکہ تبرکات بہت سارے موجود ہیں، لیکن جو 3 چیزیں میرے سامنے آئیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں اور اس کے بارے میں سنیں۔ یہ جو پھول میرے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی عام پھول مت سمجھیے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ زیارات پہ جا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں ایک عرصہ ہو گیا شادی ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمت رحمت نہیں دی، یعنی کہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، تو وہ لوگ خاص طور پہ یہ پھول منگواتے ہیں، اور پھر ان کا یہ دعویٰ ہے، وہ کلیم کرتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ پھول استعمال کیے یا ہمارے گھر میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے ہمیں نوازا۔ پھر میڈیکل کی فیلڈ میں ایک ایسی لا علاج بیماری ہے جس کو کینسر کہا جاتا ہے، اس کا ابھی تک علاج مکمل موجود نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو پانی کربلائے معلیٰ سے آتا ہے جب ہم وہ استعمال کیا تو ہماری بیماری یا مکمل ٹھیک ہوگی یا کافی حد تک بہتر ہوگی۔ اور پھر خاک شفا، وہ خاص مٹی، وہ خاص خاک جس کے بارے میں اہل تشیع حضرات یہ کلیم کرتے ہیں کہ یوم عاشور وہ مٹی خاص وقت پہ سرخ ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے وہ بھی شاہ جی سے جانتے ہیں۔ یہ ہیں سید اصغر سجاد بخاری، جہلم سے ایک قریبی گاؤں ہے کوٹلی سیدہ، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے پاس آ جائیں، ساری باتیں اور آپ کے سارے سوال ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنائیں جی الحمدللہ۔ شاہ جی، آپ کو یہ شرف 2 مرتبہ حاصل ہوا، جبکہ لوگ جو ہیں پوری زندگی یہ خواہش لے کے دل میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بھی کربلائے معلیٰ جائیں۔ تو مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس کون کون سے ایسے تبرکات موجود ہیں اور زندہ معجزات، ان پہ بھی بات کریں گے۔ پہلے تبرکات بتائیے کون کون سے ہیں اور ان کے بارے میں ساری تفصیلات بھی بتائیے گا۔ جی الحمدللہ، یہ تو میرے مالک کا کرم ہے، اور بدفعل محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام مالک نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا کہ 2 بار میں زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بنا ہوں۔ ایران عراق کی زیارات کی ہیں، اور وہاں سے 2 قسم کے تبرکات، ایک تو جو وہاں سے خریدے اور ایک وہ جو حرم سے منصوبات سے گفٹ ملے، تو وہ یہ کافی چیزیں موجود ہیں۔ آپ جیسے جیسے سوالات کرتے جائیں گے میں آپ کو ڈیٹیل۔ سب سے پہلے شاہ جی، ایک بڑا متضاد سی رائے پائی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، جو کہ اہل تشیع کلیم کرتے ہیں کہ خاص قسم کی مٹی، خاص قسم کی خاک ہے جو کہ مخصوص وقت پہ سرخ ہو جاتی ہے، وہ دکھا دیں، اور پھر وہ کس ہستی سے منسوب ہے، کس جگہ سے حاصل کی جاتی ہے، اور اس میں کتنی سچائی ہے کہ واقعی سرخ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ خاک جو جسے خاک تربت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، جس مقام پر میرے مولا پاک شہید ہوئے، جس مقام پہ یعنی تربت جو آپ کی قبر مبارک ہے وہاں کی یہ مٹی ہے، وہاں سے لائی جاتی ہے، اور شہادت کے وقت جو ہے یہ سرخ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں یعنی میں آپ کو پکچر بھی شیئر کر چکا ہوں، دوبارہ کروں گا، آپ دوست احباب تک پہنچائیں کہ جو اس بات پہ یقین نہیں کرتے یا اس کو یعنی سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس کی زیارت کریں اور دیکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک معجزہ ہے۔ اور وہ جو ایک مظلوم خون ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، جیسے کسی نے کہا تھا نا، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، تو یہ جو مظلوم خون ہے یہ پوری کائنات میں اپنی شہادت والے دن
جہاں جہاں پر تربت امام حسین علیہ السلام موجود ہوتی ہے، سرخ ہو کے اپنی مظلومیت کا نوحہ پڑتی ہے، اپنی مظلومیت کا جو صدا ہے وہ بلند کرتی رہتی ہے۔ چلیں یہ تصویر تو ہمارے جتنے ناظرین ہیں وہ ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے عقائد ہیں، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اچھا، میڈیکل کی فیلڈ میں کینسر لا علاج مرض ہے، یا مکمل اس کا علاج نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو خاص قسم کا پانی کربلائے مولا سے آتا ہے، وہ جب سے ہم نے استعمال کیا یا مکمل یہ بیماری ٹھیک ہوگی یا کافی حد تک بہتر ہوگی۔ تو وہ پانی بھی دکھا دیں کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کیا آپ نے خود استعمال کیا یا آپ کے آس پاس سراؤنڈنگ نے کسی نے استعمال کیا اور اس کو شفا ملی؟ جی بالکل، یہ جو چشمے کا پانی ہے جسے عین الحسن علیہ السلام کہا جاتا ہے، جسے میرے مولا حسن علیہ السلام نے معجزے سے جاری فرمایا، یہ اس چشمے کا پانی ہے۔ اور یہ مقام جو کوفہ سے، یعنی عراق میں کوفہ ہے، اور کوفہ کے مضافات میں جو زیارات ہیں نا، وہاں پہ زائرین جاتے ہیں۔ عین الحسن، عین عربی میں چشمے کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ موجود ہے، اس کا پانی پیا جاتا ہے۔ اور جب یہ مولا نے معجزے سے جاری فرمایا تھا تو مولا نے فرمایا تھا کہ ہر زمانے کے لا علاج مرض کے لیے یہ شفا ہے۔ تو آج کل جیسے کینسر جیسی موذی مرض ہے جس کا علاج کچھ ملکوں میں ہے ہی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت کم ہے، اس کے ہاسپٹل نہیں ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں، یا اتنے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو وہ لوگ یہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ اور میں بھی اس سال اسے لے کے آیا، تقریباً 1 سال ہو گیا مجھے زراعت سے واپس آئے ہوئے، پچھلے 40 پہ گیا تھا 2023 میں، تو اب تک مجھ سے کافی دوست احباب یہ لے کے گئے ہیں پانی۔ اور کیا کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ جب سے میں نے یہ پانی استعمال کیا تو مجھے شفا ملی، یا میری رپورٹس کافی حد تک بہتر ہیں؟ جی اس حوالے سے میں ابھی کام نہیں کر سکا کہ ان سے معلوم کروں دوبارہ، چونکہ لے کے مجھ سے کافی لوگ گئے ہیں، لیکن اس موضوع پہ خاص پھر میری گفتگو نہیں ہوئی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا، تو لیکن لے کے بہت زیادہ لوگ ہیں، اور بہت زیادہ لوگ ہیں جو زائرین وہاں سے لے کے آتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے شفا ملتی ہے۔ اچھا شاہ جی، خاک شفا ہم نے بات کر لی، ہم نے اس خاص قسم کے پانی، لیکن جو سب سے زیادہ سوال میں نے دیکھا یا لوگوں کو کسی سے عرض کرتے سنا کہ اگر آپ زیارات پہ جا رہے ہیں تو خاص قسم کے پھول لے کے آئیے گا، اور یہ زیادہ لوگ وہ کہتے ہیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، تو یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہاں سے ملتے ہیں؟ لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اور کیا واقعی ہی ایسا ہوتا ہے کہ استعمال کرنے کے بعد ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی خوشی عطا کرتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی اولاد کے لیے یہ جو حرم امام علی رضا علیہ السلام جو 8ویں امام سرکار ہیں، جو ایران میں سرکار تشریف فرما ہوئے تھے، اب وہاں پہ پھر شہید ہوئے، وہاں پہ حرم ہے سرکار کا، تو اس حرم میں یہ خاص قسم کا پھول ہے جس کی پتیاں بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ تو جب آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں کے حرم کے جو خادمین ہیں، اور اردو شعبے والوں کے لیے ہندوستان پاکستان کے لیے علیحدہ آج کل رکھی ہوئی جگہ، تو وہاں پہ آپ جائیں تو انہیں آپ کہیں تو وہ آپ کو طریقہ استعمال بھی اس کا آپ بتائیں گے، تو یہ پھول بھی آپ کو عنایت فرمائیں گے، جو بے اولاد جوڑے استعمال کرتے ہیں ان مالک اولاد عطا فرمائیں۔ اچھا، تبرکات ہمارے پاس بہت سارے موجود ہیں، اور کوئی ایسا خاص تبرکات میں سے چیز جو آپ دکھانا چاہیں جو آپ کے پاس موجود ہو؟ یہ تبرکات کے حوالے سے میں چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ایک تحفہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ یعنی گفٹ ملا تھا، کچھ اور چیزیں تھیں جن میں یہ بھی تھا۔ یہ وہ پتھر ہے جیسے ماربل یا سنگ مرمر لگایا جاتا ہے نا، تو حرم کے میں مطلب ایک چیز لگتی ہے، کچھ عرصے بعد اسے تبدیل کرتے ہیں، تو وہ جو تبدیل کرتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے رکھ لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو خوش قسمت افراد یا میرے جیسے خاکسار جن پہ مالک مہربانی فرمائے انہیں یہ وہاں سے گفٹ ملتا ہے، تو یہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم کا جو پتھر ہے ماربل، اس کا ایک ٹکڑا ہے جو حرم سے گفٹ ملا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ جی، مجھے یہ بتائیں، آپ 2 مرتبہ وہاں پہ گئے، جی بہت ساری کہانیاں، بہت سارے واقعات جو لوگ معجزات بیان کرتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ 2 مرتبہ گئے ہیں، کافی دن وہاں پہ رکے، آپ نے خود کیا وٹنس چیز کی؟ آپ کے ساتھ کوئی ایسے غیر معمولی واقعات پیش آئے؟ جی بالکل، ایسے بہت سے غیر معمولی واقعات ہیں۔ غیر معمولی واقعات کو ہی معجزہ کہا جاتا ہے، یعنی معجزے کا لفظ جو ہے یہ عجز سے نکلا ہے، جہاں پہ عقل انسانی عاجز آ جائے، جہاں پہ وہ رک جائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے انبیاء علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، اگر وہ معجزہ نہ لاتے پھر بھی وہ اتنے ہی صادق اور امین تھے، اتنے ہی اللہ کے برگزیدہ تھے، اتنے ہی پیغمبر تھے، لیکن معجزہ اس لیے لائے کہ انسانی عقل جو ہے وہ کچھ دیکھ کے مانتی ہے، پریکٹیکل دیکھ کے مانتی ہے۔ جیسے آج کل سائنس ہے، سائنس کی ایک تھیوری ہوتی ہے کہ اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے، معجزہ جو ہے یہ پریکٹیکل ہوتا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا جا سکتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ تو جیسے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں، اسی طرح کربلا مولا جب آپ جائیں تو 1400 سال سے یعنی یقین تقسیم کیا جا رہا ہے۔ میں سے یہ کہوں گا کہ میرے آقا حسین علیہ السلام فرزند رسول وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یقین تقسیم فرما رہے ہیں۔
کہ اگر کوئی شک کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ ہم سے یقین کی خیرات لینا چاہے، ہمارے دروازے پہ ہے. جو جنت کی علامات قرآن میں بتائی گئیں کہ وہاں چیز کے بارے میں خیال کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گی، کسی دوست کے بارے میں سوچیں گے آپ کے سامنے آئے گا. تو ابھی میرے مولا حسین، چونکہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، کہ میرے یہ جو دو نواسے ہیں، میرے فرزند ہیں حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. اب بندہ قرآن سے یا تفاسیر سے پڑھتا ہے کہ یار چیز کے بارے میں سوچوں گا وہ کیسے سامنے آ جائے گی، کسی حبیب کے بارے میں سوچوں گا کیسے سامنے آ جائے گی. تو جو جنت کے سردار ہیں میرے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کربلا میں اس کا مشاہدہ کروا کے آپ کو یقین کی منزل پہ فائز کر کے بیچتے ہیں کہ جب ہماری جاگیر میں جاؤ گے وہاں ایسے ہوگا. تو جب آپ وہاں پہ گئے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معجزہ ہوا یا لوگوں نے آپ کے ساتھ کوئی چیز ایسی شیئر کی؟ جی میرے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن میں سے ایک دو میں آپ سے شیئر بھی کروں گا. اور دو سباب جو اب تک جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں، جی جو اس وقت قافلے میں گئے، ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا، بلکہ بہت سے واقعات ہوئے. اور یہ بھی دیکھیں ایک ان کا کرم ہے. اگر معجزے کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے، میں باقی حضرات کی بات نہیں کرتا، مجھ جیسے گناہ گار، خطا کار، خاکسار انسان کا وہاں جانا بھی ایک معجزہ ہے. اور اسی طرح جیسے مثال کے طور پر ایک مسجد ہے اور مسجد میں ایک گیلا کتا آ جائے مثال کے طور پر، اب کیا ہوگا کہ جو وہاں پہ نماز پڑھوانے والے ہیں وہ بھی اسے کچھ نہ کہیں، اور وہ جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ تلاوت قرآن کرتے رہیں، وضو کرتے رہیں، اسے مسجد سے نکالے نا تو عقل انسانی حیران ہو جائے گی کہ یار نجس العین ایک چیز آ گئی، گیلا کتا ڈبل نجس ہو جاتا ہے. تو وہ جب مسجد سے نہیں نکالا گیا تو یہ کیوں ایسا ہو گیا، یہ کیا بات ہے، عقل انسانی حیران ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے گناہ گار خطا کار کا حرم مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حرم مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام میں جانا ایسے ہی ہے جیسے ایک نجس چیز مسجد میں چلی جائے اور اسے نکالا نہ جائے، کہ ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری خاکساریوں کے باوجود انہوں نے قبول فرمایا. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ شاعری کا بھی شوق رکھتے ہیں، جی شعر بھی کہتے ہیں، ذاکر ہیں، خطیب ہیں، تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں شاعری کا شوق کیسے پیدا ہوا، اس فیلڈ میں کیسے آئے، اور کس صنف میں آپ شعر کہتے ہیں، نظم کی طرف ہیں یا آپ منقبت کی طرف ہیں، کس طرف ہیں؟ جی شاعری کا جو آغاز ہے وہ تو اسکول کے زمانے سے ہی ہے. 5ویں جماعت میں میں نے پہلا شعر کہا تھا. اچھا. تو خطابت کا شوق بھی مجھے بچپن میں سے ہی تھا. اور بیسکلی جو شاعری ہے نا، یہ خطابت کی، میں اسے یوں کہوں گا کہ خطابت کی ماں ہے. یعنی خطابت وہ بچہ ہے جس نے شاعری کی آغوش میں پرورش پائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ خطابت کی بنیاد ہے. اور جو بندہ اچھا شعر سن نہیں سکتا یا سنا نہیں سکتا، اچھا لطیفہ سن نہیں سکتا یا سنا نہیں سکتا، وہ کبھی مؤثر اور اچھا خطیب نہیں ہو سکتا. اچھا آپ نے بڑی مشکل فیلڈ چنی ہے. جی خطابت ہمیشہ ایک مطلب آپ نے دو دھاری تلوار پہ چل رہے ہیں، بالکل. لوگوں سے بھی بچنا ہے اور کوئی خاص قسم کے مسلک کی ترویج سے بھی بچنا ہے، فرقہ واریت سے بھی بچنا ہے. تو اس فیلڈ کو کیوں چنا، کیسے شوق پیدا ہوا، کتنے عرصے سے اس فیلڈ میں ہے؟ کبھی ایسا مشکل وقت آیا کہ آپ نے سوچا کہ یار اس کو میں کوئٹ کر دوں، بہتر ہے کہ کوئی اور ہنر سیکھ لوں، کوئی کام سیکھ لوں، باہر چلا جاؤں، کوئی نوکری کر لوں؟ دیکھیے یہ چونکہ میرا ایک بچپن سے شوق تھا، پھر میرے والدین کی خواہش بھی تھی، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جتنی فیلڈز ہیں، جتنے شعبہ حیات ہیں، سب سے مشکل ترین فیلڈ کا نام خطابت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلوار کی دھار پہ سفر کرنے کا نام ہے. کیوں؟ سب سے پہلے تو یوں سمجھے کہ اب جیسے وہ کیچڑ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، دل دل مچی ہوتی ہے، آپ سمجھیں کہ خطابت میں نہیں، آپ ایک دل دل میں داخل ہو رہے ہیں جس میں آپ کو دوسرے مسالک کی بھی مخالفت برداشت کرنا پڑے گی، اپنے لوگوں کی مخالفت برداشت کرنا پڑے گی. کیوں؟ ایک تو بات یہ کہ جب بھی آپ قرآن و حدیث سے بات کریں گے، آپ مذہب کے مطابق بات کریں گے، اب جو لوگ جس میں عمل کی کمی ہے یا اس چیز کو ابھی سمجھ نہیں رہا، جیسے میرے آقا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ لوگ مخالف ہوتے ہیں اس چیز کے جس سے جاہل ہوتے ہیں. اب ایک چیز آپ وہ پڑھ رہے ہیں کہ جو عقل سے ذرا ماورا ہے، یعنی فضائل کے باب میں، یا وہ چیز ہے جو کسی نے سنی نہیں ابھی تک، یا اس کے والدین نے یا مسجد کے مولوی صاحب نے یا خطباء نے نہیں سنائی. جب آپ وہ پڑھیں گے تو وہ آپ کی مخالفت کرے گا. پھر جب بھی آپ معاشرے سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں تو مخالفت ہوتی ہے اس کی.
اور ایسا ہوا، لیکن میں اپنے آپ کو خطباء میں خوش قسمت ترین خطیب سمجھتا ہوں کہ مجھے میرے علاقے نے بڑی محبتوں سے نوازا. اب دیکھیے کہ میرے لیے سب سے اچھی بات یہ کہ مجھے اپنے گاؤں کے لوگوں نے، اپنے علاقہ کے لوگوں نے محبت سے نوازا. اور میری سال میں بہت زیادہ مجالس اپنے علاقہ میں ہوتی ہیں اور میں وہ پڑھتا ہوں، لوگ مجھے محبت سے بلاتے ہیں، اشتہار میں نام دیتے ہیں، نیاز پیش کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ میری خوش قسمتی ہے. اور پھر اس میں دعا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور ایسی ہستیاں مجھے ملیں جنہوں نے مجھے دعاؤں سے نوازا. میں خاکسار تو اس قابل نہیں تھا، لیکن ان ہستیوں کی دعاؤں سے، ان کی رہنمائی سے میں اس قابل ہوا کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کر سکوں. اس میں کوئی شک نہیں، یہ مشکل ترین فیلڈ ہے اور اس میں مستقل مزاجی ضروری ہے، مطالعہ ضروری ہے. جتنا ممبر کو فیس کرنا، مائک کو فیس کرنا مشکل ہے نا، اس سے ڈبل معاشرے کو فیس کرنا مشکل ہے. بالکل ایسے. لیکن وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھانی، ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا. محنت تو کرنی پڑتی ہے، مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ نے پہلا شعر 5ویں جماعت میں کہا تھا، شاعر اہل بیت ہیں. دیکھنے والے آپ سے کچھ سننا بھی چاہیں گے، کچھ کلام بھی سنا دیں. جی بچپن میں نے شعر کہنا شروع کیا، لیکن دیکھیے اس وقت یہ جو عروض یا ٹیکنیکل چیزیں ان کا مجھے علم نہیں تھا، کیونکہ وہ دیکھیں ایک کومپل پھونٹتی ہے نا، انسان کے مزاج میں ایک صلاحیت ہوتی ہے. پھر میں نے سب سے پہلے محسن نقوی صاحب کو پڑھا، ان سے متاثر تھا. برگ صحرا ان کی کتاب جو ان کا ایک ماسٹر پیس ہے، اس کو پڑھا. پھر ساغر صدیقی کو پڑھا، اس کے علاوہ ناصر کاظمی، یعنی تمام اساتذہ کو، جتنی معروف شعراء ہیں ان کو میں نے پڑھا، ان پہ غور کیا. تو اشعار جو اس وقت تو جو چیزیں لکھیں، ہو سکتا ہے وہ ٹیکنیکل حوالے سے اس مقام پہ نہ ہو جو بچپن میں لکھی گئیں، لیکن کچھ اشعار ایسے تھے کہ جو میرا ایک پہچان کا ذریعہ بن گئے، اور جن کی وجہ سے جو میرے سینئر شعراء تھے یا اردو ادب سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے مجھے پذیرائی عطا فرمائی اور مجھے ادبی حلقوں میں بلایا، مشاعروں میں بلایا، مسالموں میں بلایا. لیکن میں اب خطابت کی مصروفیات کی وجہ سے مسالمہ جات میں یا مشاعرے میں شرکت کم کرتا ہوں. تو ان میں سے ایک شعر میں پیش کرنا چاہوں گا جو میری پہچان کا حوالہ بنا کہ یہ میں نے یعنی فرسٹ ایئر میں کہا تھا کہ جب سے کاٹے ہیں گھنے پیڑ وہ چھاؤں والے، جب سے کاٹے ہیں گھنے پیڑ وہ چھاؤں والے، تب سے سہتے ہیں ستم دھوپ کا گاؤں والے. کیا کہنے سے یہ وہ شعر ہے کہ جو میری پہچان کا ذریعہ بنا اور اسے بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا. سو ناظرین، یہ تھے سید اسد سجاد بخاری، خطیب ہیں، شاعر ہیں، اور 2 دفعہ انہیں شرف حاصل ہوا کہ وہ کربلا معلیٰ کے بہت سارے تبرکات کی زیارت آپ کے سامنے ہم نے آپ کو کروائی، اور پھر اس کے علاوہ بہت سارے معجزات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. ڈسکلیمر صرف اس ویڈیو کا ایک ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی خاص مکتبہ فکر کی ترویج نہیں، بلکہ ماننے والوں اور چاہنے والوں کو زیارات کی اور تبرکات کی باتیں بتانا اور تبرکات کی زیارت کروانا، اور وہ غیر معمولی واقعات جو آپ نے سنے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا، اور وہ آپ کے جو سوال تھے جو مجھ تک آئے اور میں نے شاعری سے پوچھے. امید ہے کہ آپ کی کچھ ہلکی پھلکی تسلی ہوگی، ورنہ آپ اپنے جو سوالات ہیں کمنٹ سیکشن میں دوبارہ پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اور پروگرام جو ہے شاعری کے ساتھ یا کسی اور ہستی کے ساتھ جو آپ سننا چاہیں، جس کو سننا چاہیں وہ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.